السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، اور چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ بخاری شریف۔ حدیث نمبر 89۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو، اور وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرنا۔ حدیث نمبر 90۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول افشوا السلام کی تعلو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 91۔ عن عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السلام اسم من اسماء اللہ تعالی وضعه في الأرض فأفشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليه فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام فإن لم يردوه عليه رد عليه من هو خير منه۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ طبرانی۔ حدیث نمبر 92۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم علیہ الا للمعرفہ۔ رواہ احمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ مسند احمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی طرح کی مزید دینی علمی اور معلوماتی ویڈیو سماعت فرمانے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔